اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، بھائیو، ہم وطنوں، میں سال 2012 کو بیریئر ٹاؤن فیز 8 راولپنڈی میں بطور سپروائزر بھی کام کرتا رہا ہوں۔ یہ انسان کے معاشی حالات ہوتے ہیں، وہ کہیں پر لے جا سکتے ہیں، مگر میرے جیسے معاشی حالات تھے وہ بڑے کمزور تھے، مجھے وہاں پر بیریئر ٹاؤن لے گئے۔ میں نے وہاں پر سنا کہ جناب بیریئر ٹاؤن کے مالک جناب ملک ریاض احمد صاحب نے بلاول ہاؤس 200 کنال پر لاہور میں سرداری صاحب کو مفت میں گفٹ کر دیا۔ اس کی چابیاں بنے بنائے کی گھر کی مہر کی بلاول ہاؤس کی چابیاں دے دی گئی۔ تو ویسے اگر تحفوں کی تاریخ میں دیکھا جائے تو پاکستان کی تاریخ میں کسی بڑے انسان نے بہت بڑا، بہت بیش بہا اور قیمتی تحفہ دیا۔ اس کی اربوں مالیت کا اس نے مفت میں دے دیا۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر جناب یہ ملک ریاض احمد صاحب اس 200 کنال پر 3 مرلے یا 5 مرلے کے مکان یا کوارٹر بنا کر غریب لوگوں کو قسطوں پر دے دیتے یا فری میں دے دیتے تو ان کو جنت میں گھر ملتے، مگر انہوں نے جو سرداری صاحب کو دیا تھا، جو کہ بیچارے بہت ہی ایک حقدار انسان تھے اس وقت، ان کے پاس جیسے لگتا تھا بھی کچھ نہیں، بہت غریب انسان تھے، ان کو انہوں نے جناب اتنا بڑا یہ دے دیا اور دے کر انہوں نے یہ ایک بہت بڑی مثال پیدا کر دی۔ اگر وہی یہ اتنا پیسہ تھے، اتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پلاٹ مان جاتے، کئی غریبوں کو کام آتے، تو وہ لوگ ان کو دعائیں دیتے، بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ مگر بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں مل سکتا۔ بیریئر ٹاؤن ویسے بھی ایک بہت بڑا خدمت فل کا ادارہ بنا ہوا ہے۔ یہاں پر پنڈی، اسلام آباد میں، یہ کراچی میں، لاہور میں بیریئر کے دسترخوان بھی چل رہے ہیں، بیریئر کے ذریعے سے یونیورسٹی بھی چل رہی ہیں، ہسپتال بھی چل رہے ہیں، کئی فلاحی کام بھی ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک بات یہاں پر ایک بڑی دیکھی کہ بیریئر ٹاؤن اگر کسی سے 1 ایکڑ زمین خریدتا تو جو ان کا ذاتی قبضہ گروپ سر جن کے پیلی وردی پہنی ہوئی تھی، ہر جگہ ان کا قبضہ گروپ بھی ساتھ ہوتا تھا، کہ جو ان کو 1 ایکڑ زمین خریدی ہے تو 4 کنالیں زائد اس کے ساتھ وہ کور کر دی جاتی کہ یہ ان کا ہی۔ وہ ویسے بھی یہ امیر لوگ تھے، یہ بہت بااثر لوگ تھے۔ ریاض صاحب ان کے نہ کو نزدیک کو آدمی آتا، نہ ڈی سی آتا، نہ کمشنر آتا، نہ کو پولیس آتی، فوج کا جرنیل ویسے بھی ان کے سے کاروبار میں شریک تھے، بڑے بڑے جناب مشرف جیسے جناب حکمران، جناب یہ ملک ریاض صاحب کی یہ پارٹنر تھے، تو اس لیے ان کے نزدیک بھی کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ ویسے حکومت میں ان کا بہت عمل دخل تھا، بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے ہاتھ میں کیا ہوا تھا، انہیں مفت میں کوٹھی مل جاتی، سارا کچھ مل جاتا۔ ان لوگوں نے تو ان کی تعریف ہی کرنی تھی کہ بھئی یہ جیسا کرتے ہیں یہ صحیح کرتے ہیں۔ ویسے بھی دیکھا گیا کہ ان ایام میں جناب ملک ریاض صاحب پر تقریباً 12-13 قتل کے مقدمات درج ہیں، اور جہاں پہ یہ عدالتوں میں جا کے یہ پیش بھی بھگتتے، سارا کچھ کرتے، جہاں پہ جاتے ان کے ذاتی 2 یہ جہاز تھے، ان کے ہیلی کاپٹر ان کے ذاتی تھے، 100 ان کا ذاتی محافظ تھا، اتنی بڑی جو سے یہ سٹیٹ کے مالک تھے۔ تو ویسے ان کی اگر بیریئر ٹاؤن کا کوئی انسان یہ وہ جیسا جنبی چلا جائے تو آپ دیکھ کے تو ایسا معلوم ہوگا کہ یہ تو ہم پاکستان سے نکل کے کسی اور ریاست میں آ گئے ہیں، کسی بڑے امیر ملک میں، ہم دبئی میں آ گئے ہیں، ہم قطر میں آ گئے ہیں، کسی بڑی ایک بہت بڑی ایک ریاست میں ہم آ گئے ہیں۔ تو یہ عالم تھا۔ تو میں یہ صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان نے کوئی نیک کام کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے غریب لوگوں کو دے۔ امیر لوگوں کے پاس یا آگے ارب خراب ان لوگوں کے پاس ہے۔ یہ پاکستان کے دوسرے نمبر پر سب سے یہ امیر ترین انسان زرداری صاحب تھے، ان کے پاس پیسہ ویسے بہت تھا، بہت دنیا تھی، بہت پیسہ، اب بھی بہت کچھ ہے ان کے پاس۔ غیر ملکی گور سے ان کا جناب یہ بینک وہ اٹے پڑے ہوئے ہیں، بہت کچھ ان کے پاس۔ ایسے لوگوں کو تو ضرورت بھی نہیں تھی، مگر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جن لوگوں کو یہ گفٹ کرتے ہیں، ان کو یہ اتنے بڑے مقام بنا کے دیتے ہیں، اگر ان سے وہ کسی غریب انسان کا بھلا ہو جاتا تو وہ بہت بہتر تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔